اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 آن لائن اسلامیات کلاس فار کلاس 6۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سیفلی اپنے گھر پر اپنی اسٹڈیز، اپنے لیکچرز اور آن لائن کلاسز بہت اچھے طریقے سے لے رہے ہوں گے اور اپنے اسکول کو بھی بہت مس کر رہے ہوں گے۔ بیٹا، آپ مجھے امید ہے آپ اسکول سے میں ٹاسک لے جا چکے ہوں گے اور ساتھ ہی میں اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی نیٹ کاپیز پر کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور جون ٹاسک بھی اسکول سے ریسیو کر لیا ہوگا۔ یاد رہے بیٹا، یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ آپ کے مئی اور جون ٹاسک سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ مئی کی جو ویڈیوز تھی وہ مئی کے ٹاسک سے ریلیٹڈ تھی۔ اب جون میں جو بھی ویڈیوز چل رہی ہیں، جو بھی لیکچرز چل رہے ہیں، وہ سب آپ کے جون ٹاسک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بہت غور و فکر کے ساتھ آپ نے ان لیکچرز کو سننا ہے اور اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب بچے اپنی اسلامیات کی کتاب نکالیں، جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر اسلامیات کی کتاب نظر آ رہی ہے۔ اسلامیات برائے جماعت ششم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے سامنے اسلامیات کی کتاب بھی نکال لی ہوگی اور ساتھ ہی میں رف کاپی اور پینسل بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لی ہوگی، تاکہ آپ کو جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں آپ کو ساتھ ساتھ اپنی بک پر نوٹ کرتے جائیں گے۔ تو بیٹا، آپ کو پچھلے لیکچر میں ایمانیات و عبادات کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ایمانیات و عبادات کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 7 آپ کے سامنے اوپن ہوا ہو۔ اچھا، ایمانیات و عبادات یہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا، اس کی وضاحت کی گئی تھی، لیکن ایک بار پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حوالہ دیتی چلوں کہ ایمانیات و عبادات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ایمانیات ایمان کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ایمانیات جو ہے وہ ایمان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے زبان سے اقرار اور سچے دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے زبان سے اقرار کرنا اور سچے دل سے اس پر عمل بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہم زبان سے اقرار کریں اور سچے دل سے اسے نہ مانیں تو وہ ہمارا ایمان نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا اقرار کرنا زبان سے اور سچے دل سے اسے ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اور ہم سچے دل سے کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کون کون سے بنیادی عقیدے ہیں، کون کون سی بنیادی باتیں ہیں، کون کون سے بنیادی اصول ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ہیں اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں جس کی پر ایمان لا کر ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جو آپ نے ابھی عربی پڑھی اس میں سب سے پہلا ایمان جو ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں وہ ہے اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، اس پوری دنیا کا نظام بنایا ہے، وہی اس دنیا کا خالق ہے، وہی اس دنیا کا مالک ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر ہمیں عمل کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، یعنی وہ واحد لا شریک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی آگے ہمیں سر جھکانا چاہیے، اس کی ہر ایک اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں حل کرنے کے لیے اسی کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہے اور اسی سے ہم نے مانگنا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق اس دنیا میں بنائی ہے جو نور سے بنائی گئی، نورانی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے حکم پر چلتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارے پاس ایمان ہے وہ ہے نمبر 3 رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو چنا، کچھ ایسے انسانوں کو چنا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچا سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا سکیں۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 4 کتابیں نازل کی ہیں،
اور جس کی پیروی ہم کرتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، لیکن عمل ہمارا صرف اور صرف قرآن مجید پر ہے. ٹھیک ہے، پہلی کتاب تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن مجید، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے. نمبر 5 جو ہمارا ایمان ہے وہ ہے عقید آخرت، یعنی ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور حساب کا دن آئے گا، اور اس دن ہم تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ 5 ایمان ہو گئے. نمبر 6 ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اچھی اور بری تقدیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. نمبر 7 ہمارا ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یعنی مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارے 7 ایمان ہیں اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں انہیں سچے دل سے بھی اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں. اور اگر ہم نے ان کو نہ مانا تو ہم اسلام کی عمارت میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور ان تمام ایمانیات پر عمل کریں تو ہم اسلام کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی بنیاد، سب سے بڑا عقیدہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم اسلام کی عمارت میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد یہ تمام ایمانیات بھی ہم پر لازم ملزوم ہیں، ضروری ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم صرف اللہ پر ایمان لائے اور ان تمام ایمانیات کو ہم نے نہ مانا تب بھی ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. کلیئر؟ تو ہمیں ان تمام ایمانیات پر سچے دل سے ایمان لانا ہے. یہ ہماری ایمانیات ہو گئی. اب ہمارا جو دوسرا ورڈ تھا وہ تھا عبادات. عبادت کی جمع ہے. عبادت کا معنی ہے بندگی اور اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. عبادت تو ہر مذہب میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں عبادت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی کرنا، یعنی اس کے احکام کی تعمیل کرنا، یعنی اس نے جو حکم ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کرنا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور کسی کے سامنے سر نہ جھکانا. یہ ہمارا پورا باب تھا، ایمانیات و عبادات. اور اس باب میں جو پہلا ایمانیات میں سے ایک ٹاپک لیا گیا ہے جو ہے اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا اور اس پر کامل یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ پوری دنیا تخلیق کی ہے. اس پوری دنیا کا خالق و مالک وہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے. ٹھیک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. اس کے ساتھ اس کی خوبیوں میں اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ پوری دنیا کو اکیلا چلا رہا ہے. ہم اکثر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، آس پاس کی آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم، جیسے کہ آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہو، کسی گھر کو دیکھتے ہو، تو اگر وہ بہت خوبصورت طریقے سے بنا ہوا ہے تو آپ کا خود بخود دھیان اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے، اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے. اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. یعنی اس کائنات کا نظام دیکھ لو، جیسے سورج کا نظام، سورج نکلتا ہے، چاند کو روشنی دیتا ہے، پھر رات آتی ہے، دن ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے. وقت کا دن جو ہے اس میں ہم اپنی دنیا کے کام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور رات ایسی چیز ہے جس میں ہم سکون سے سو جاتے ہیں. تو یہ تمام نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. پودوں کا بڑھنا، پھل پھول دینا، یہ تمام درختوں کا بڑھنا، پہاڑ، یہ تمام نظام، بادل، یہ ہر ایک نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. اور اگر اس میں اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا، یعنی اس کو چلانے والا کوئی اور ہوتا تو یہ دنیا جو تھی وہ درہم برہم ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کا نظام جو تھا وہ اس طرح قائم نہ رہتا جس طرح کہ ابھی چل رہا ہے. جیسے کہ دیکھ لیں سورج کا ایک پراپر نظام ہے، ایک طریقہ ہے. وہ صبح نکلتا ہے مشرق سے اور
پھر غروب ہوتا ہے مغرب میں، اور پھر سورج اس روشنی صرف نہیں دیتا بلکہ وہ چاند کو بھی روشنی دیتا ہے۔ دنیا میں تو وہ روشنی بکھیرتا ہے لیکن وہ چاند کو بھی ساتھ میں روشنی دیتا ہے اور چاند اس سے روشنی لیتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند پھر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ آرام سے رات کو بھی جو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اس میں تھوڑے بہت کام کر سکے۔ تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، سبزیاں، درخت، پہاڑ، ہر ایک نظام یہ اس کا خود بخود نہیں بنے، اس کو بنانے والا ہے جو کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ اس کو کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ لو، اپنے اعضاء کو دیکھ لو، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لو، اپنے پاؤں کو دیکھ لو، ہر ایک چیز کو دیکھ لو، ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس نے ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت اپنے بندوں کو دی ہے تاکہ اس سے وہ لطف اندوز ہو سکے اور اس کو استعمال کر سکے اور اس کا شکر ادا کر سکے۔ تو یہ آپ کا پچھلا ٹاپک تھا جو کہ آپ نے کو پڑھایا گیا تھا، آپ کو لیکچر دیا گیا تھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے بنیادی اصول۔ اصول کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی عقیدہ توحید کی کون سے بنیادی اصول ہیں، یعنی کون سے اسپیشل جو بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے لیے، ان پر عمل کرنا، اس پر رہنا بہت ضروری ہے، جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں؟ وہ ہیں یہ اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا اس پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اور سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، سورہ اخلاص آپ نے سنی ہوگی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہی اس دنیا کے نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ اس نظام میں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نظام کو چلانے میں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا اس نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے عقیدہ توحید کا۔ نمبر 2 جو سب سے بڑا بنیادی اصول یہ ہے شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، یعنی اس کی ذات کے ساتھ کوئی اور ذات شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، یعنی اس کی ذات میں اور اس کی خوبیوں میں کسی اور کو، کسی اور ذات کو نعوذ باللہ شریک ٹھہرایا جائے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنی جتنی بھی ہماری مشکلات کو حل کروانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اپنی سربراہی میں یکتا ہے، اس کی سربراہی میں بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے بادشاہ ہوتا ہے، عام بادشاہ آپ دیکھتے دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی گدی پر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ واحد بادشاہ ہے کہ اس کی سربراہی میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو بنیادی اصول ہے، صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہ اس کا بنیادی اصول نمبر 3 ہے۔
اس کے سامنے ہی ہم نے سر جھکانا ہے، اسی سے ہم نے اپنی ہر خواہش کی، اپنی ضروریات کو پورا بھی کروانا ہے، مانگنا ہے، اور وہ پورا بھی کرتا ہے، کیونکہ صرف وہی ہماری خواہشات کو سن سکتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ تمہیں دے گا۔ تو ہمیں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس سے پکارنا ہے، نہ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ جھکانا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، سر جھکانا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہی ہمیں یہ سب کچھ دے گا۔ سورہ فاتحہ جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے، نماز کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مشکلات کو، یعنی ہم اپنی اس کی عبادت، یعنی ہم یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 میں موجود ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نمبر 5 میں یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تو نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے تو نے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا ثواب آدھے قرآن جتنا، یعنی نصف قرآن جتنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جو ذکر ہے، اس میں اگر ہم اس کو پڑھیں، دن میں 7 مرتبہ بھی پڑھیں، تو آدھے قرآن جتنا ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی ایک بار پڑھنے سے ہمیں آدھے قرآن جتنا، نصف قرآن جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت ڈیٹیل میں آگے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جتنی بھی 7 کی 7 آیات ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب ہمیں آدھے قرآن جتنا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سورت کا سورہ فاتحہ سے نہیں کہتے، اسے سورہ شفا بھی بولتے ہیں، اسے سورہ دعا بھی بولتے ہیں، یہ ایک دعا ہے، اسی لیے اسے ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے دن کی روز کی روٹین میں، روزمرہ زندگی کی روٹین میں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم نماز میں اسے پڑھتے ہیں، دوسرا ہمیں ایسے بھی اسے سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں، اپنی روز کی روٹین میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ بنیادی اصول تھے جو عقیدے توحید کے تھے، جس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر تو ہم ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، یہ بنیاد ہے ہماری۔ جیسے ایک عمارت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک جو بنانے والا، تعمیر کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ اس عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر پلرز کھڑے کرتا ہے۔ تو بنیاد ہماری ایمانیات ہے، اور پلرز ہمارے عبادات ہیں۔ ایمانیات کا جہاں پر ذکر ہوگا، اس کے ساتھ ہی عبادات کا بھی ذکر آئے گا۔ تو میں نے آپ کو سمپلی بتا دیا کہ اگر ایک عمارت بنانے کے لیے، ایک عمارت بنانے والا شخص جب عمارت بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ بنیاد ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس پر پلرز کھڑے کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک نان مسلم جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ایمانیات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے عبادات پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادات میں آپ کو بتا چکی ہوں، عبادات کیا ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ عبادات آپ دیکھ لیں، عبادات کسے کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری عبادات ہیں۔ عبادت کی جمع معنی بندگی اور اطاعت، اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی کرنا۔ اور ہم وہ کس طرح کر سکتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی عبادات کو ادا کر کے۔ تو یہ ہماری عبادات ہیں۔ ہم نے اگر ایمانیات پر عمل کر لیا تو اس کے بعد ہم عبادات پر بھی بہت آسانی سے، یعنی عبادات بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادات کا بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو یہ ہماری ایمانیات میں ہم نے عقیدے توحید کی بنیادی اصول پڑھ لیے ہیں۔ اب ہمارے آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدے توحید کے اثرات، یعنی اب جب ہم عقیدے توحید پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اثرات اثر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اگر ہم عقیدے توحید پر عمل کرتے ہیں۔ تو
عقیدے توحید پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پر بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثبت کہتے ہیں بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ عقیدے توحید پر عمل کرنے سے ہم میں صبر و استقامت پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر تو عقیدے توحید پر عمل کرنے سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ استقامت بھی آپ کو میں استقامت کا مطلب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ استقامت کا مطلب ہے مضبوطی اور پائیداری، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اندر عقیدے توحید پر عمل کرنے سے ایک انسان کے اندر صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس عقیدے توحید پر ایمان رکھنے سے وہ شخص جو ہوتا ہے جو عقیدے توحید پر ایمان رکھتا ہے اس شخص میں جرأت مند ہوتا ہے اور بہادری پیدا ہوتی ہے، یعنی جو شخص عقیدے توحید پر عمل کرتا ہے وہ جرأت مند ہوتا ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، یعنی اس میں سچ کو برداشت کرنے کی اور سچ پر بولنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس جو اثر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہے عقیدے توحید سے انسان میں توکل یعنی بھروسہ اور قناعت، یعنی جو مل جائے اس میں راضی ہو جاتا ہے۔ اس جیسی خوبیاں یعنی اس جیسی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اگر ہم عقیدے توحید پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عقیدے توحید پر عمل کرنے سے ہمارے اندر شکر جیسی خوبی بھی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدے توحید پر عمل کرنے سے انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے اور وہی اسے دے گا، اور کوئی انسان بھی اسے کچھ نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، آپ جب تک وہ نہ چاہے۔ صرف وہی ذات ایسی ہے کہ جو سب کچھ دینے والی ہے، اور اسی کے سامنے ہم نے اپنا ہاتھ پھیلانا ہے، اور کسی کے سامنے ہم نے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا، صرف اسی سے مانگنا ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر ایمان، جو بہت بڑا پہلا عقیدہ ہے ہمارا، جس کے بغیر ہم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے، جس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں پڑھا، یہ پڑھا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اس نظام میں اس کا کوئی ساتھ دے گا تو یہ دنیا اس طرح قائم نہیں رہ سکتی، یہ دنیا اور یہ آسمان و زمین درم برم ہو جاتے۔ ہم نے عقیدے توحید کے بنیادی اصولوں کے بارے میں پڑھا کہ بنیادی کیا اصول ہیں جب ہم عقیدے توحید پر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے سورہ اخلاص میں جو بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ ایک یکتا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور وہ اکیلا ہی اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اس میں اس کو کسی بھی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہ کہ اس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ کلیئر؟ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ سے کی، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس عقیدے توحید پر عمل کرنے سے ہمارے اندر کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام وہ خوبیاں ہیں جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اندر جرأت و بہادری پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر استقامت جیسی خوبی پیدا ہوتی ہے، صبر جیسی خوبی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس پر ہم اگر زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں تو ہم نے دل سے بھی اسے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ مجھے سننے کے لیے اور مجھے اٹینشن دینے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سیفلی اپنے گھر میں رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔